نعرہ صلوات۔ خاموش ہے تو دین کی پہچان علی ہے، خاموش ہے تو دین کی پہچان علی ہے، گر بولے تو لگتا ہے کہ قرآن علی ہے، گر بولے تو لگتا ہے کہ قرآن علی ہے، اس باغ نبوت کی کلی فاطمہ زہرا، اس باغ نبوت کی کلی فاطمہ زہرا، حسنین ہے پھول تو گلاب علی ہے، حسنین ہے پھول تو گلاب علی ہے، مناؤ جشن کے کعبے میں آ رہے ہیں علی، مناؤ جشن کے کعبے میں آ رہے ہیں علی، خدا کے گھر کا مقدر جگا رہے ہیں علی، خدا کے گھر کا مقدر جگا رہے ہیں علی، دیوار کعبہ نے ہنس کر کہا خدا کی قسم، دیوار کعبہ نے ہنس کر کہا خدا کی قسم، مجھے طواف کے قابل بنا رہے ہیں علی، مجھے طواف کے قابل بنا رہے ہیں علی۔ ایک بچے کی ہتھیلی پہ بنا تھا سورج، ایک بچے کی ہتھیلی پہ بنا تھا سورج، میں نے قرآن کے پاروں پہ پڑھا تھا سورج، میں نے قرآن کے پاروں پہ پڑھا تھا سورج، لوگ سورج کے اشاروں پہ چلا کرتے تھے، لوگ سورج کے اشاروں پہ چلا کرتے تھے، میرے مولا کے اشاروں پہ چلا تھا سورج، میرے مولا کے اشاروں پہ چلا تھا سورج۔ نعرہ صلوات۔ نعرہ صلوات۔ ویران خدا کا گھر تھا بت مالک بن بیٹھے تھے، ویران خدا کا گھر تھا بت مالک بن بیٹھے تھے، ہم پوجا کے لائق ہیں اترا کر یہ کہتے تھے، ہم پوجا کے لائق ہیں اترا کر یہ کہتے تھے، دیوار پھٹی کعبہ کی قسمت بدلی کعبہ کی، یوم تیرا رجب آ گیا ہر خوشی کا سبب آ گیا، یوم تیرا رجب آ گیا ہر خوشی کا سبب آ گیا، مسجود ملائک کی یہ آمد کا ثمر ہے، سجدوں کی سرزمین بنا اللہ کا یہ گھر ہے، عمران کا جانی آیا کعبے کو قبلہ بنایا، عمران کا جانی آیا کعبے کو قبلہ بنایا، جب دیکھا وجہ اللہ کو دل ہر بت کا گھبرایا، اس بات پہ کل عالم نے بڑی دھوم سے جشن منایا، اس بات پہ کل عالم نے بڑی دھوم سے جشن منایا، لونو سیری کا رب آ گیا یوم تیرا رجب آ گیا، لونو سیری کا رب آ گیا یوم تیرا رجب آ گیا۔ نعرہ صلوات۔ ہیں علی کے 18 ہی بیٹے علی، پر سبھی میں علمدار عباس ہیں، علی کے 18 ہی بیٹے علی، پر سبھی میں علمدار عباس ہیں، داستان شجاعت کا دارین میں، صاحب تخت عقلی میں غیرت ہے یہ، اور چراغ علی میں شرافت ہے یہ، وہ دعائیں جو بی بی نے سجدوں میں کی، ان دعاؤں کا معیار عباس ہے، داستان شجاعت کا دارین میں، ان کے لہجے میں ہاشم کی حشمت بھی ہے، ان کے تیور میں حمزہ کی ہیبت بھی ہے، ان کے لہجے میں ہاشم کی حشمت بھی ہے، ان کے تیور میں حمزہ کی ہیبت بھی ہے،
پیار ہے مصطفیٰ کا حسین و حسن، پیار ہے مصطفیٰ کا حسین و حسن، اور حسنین کا پیار عباس ہے۔ داستان شجاعت کا دارین میں، حل عطائے نما کی جو مشتاق ہے، حل عطائے نما کی جو مشتاق ہے، وہ بھی غازی کے آنے کی مشتاق ہے، وہ بھی غازی کے آنے کی مشتاق ہے، جو علی کی شجاعت کا وارث بھی ہے، ایسا زمیندار عباس ہے، جو علی کی شجاعت کا وارث بھی ہے، ایسا زمیندار عباس ہے۔ نعرہ صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ جلتے ہو کیوں علی کے کرامات دیکھ کر، جلتے ہو کیوں علی کے کرامات دیکھ کر، عزت بھی خدا دیتا ہے اوقات دیکھ کر، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ملتی جو ایسے ویسے کو ہلتی نہ ذوالفقار، تلوار حق نے بھیجی ہے مگر ہاتھ دیکھ کر۔ سبحان اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، ماشاءاللہ۔ جزاک اللہ بھائی۔ پھر نہ کہنا ہم مریضوں کو دوا دیتے ہیں، پھر نہ کہنا ہم مریضوں کو دوا دیتے ہیں، ہم علی والے ہیں بس کھا کے شفا دیتے ہیں۔ جو خوف شیطان سے ڈر جائے ہمارے بچے، ہم انہیں ناد علی پڑھ کے سلا دیتے ہیں۔ نعرہ صلوات۔ پیمانۂ انوار جلی بھیج رہا ہوں، پیمانۂ انوار جلی بھیج رہا ہوں، میں خود ہوں ولی اور ولی بھیج رہا ہوں، میں خود ہوں ولی اور ولی بھیج رہا ہوں۔ تم نے مجھے اس دور کا سمجھا ہے محمد، تم نے مجھے اس دور کا سمجھا ہے محمد، میں اپنے زمانے کا علی بھیج رہا ہوں، اپنے زمانے صلوات۔ سفر طویل ہے عمر دراز چھوٹی ہے، سفر طویل ہے عمر دراز چھوٹی ہے، علی کا ذکر بہت ہے حیات چھوٹی ہے، علی کا ذکر بہت ہے حیات چھوٹی ہے، علی کو کیسے میں مولائے کائنات کہوں، علی کو کیسے میں مولائے کائنات کہوں، بڑا ہے نام علی کائنات چھوٹی ہے۔ صلوات۔ علی کے فسانے سناتے رہیں گے، جو دشمن ہیں ان کو جلاتے رہیں گے، اے عذر رسالت ادا کرنے والے یوں ہی حشر میں مسکراتے رہیں گے۔ نہ دوست تو نہ کسی اجنبی سے ملتا ہے، نہ دوست تو نہ کسی اجنبی سے ملتا ہے، جو حوصلہ نہ دے علی سے ملتا ہے، میں جانتا ہوں یہی موت کی حقیقت ہے، میں جانتا ہوں یہی موت کی حقیقت ہے، علی چاہنے والا علی سے ملتا ہے۔ صلوات۔ مومنین آزاد السلام علیکم۔ آپ کو اس جشن کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ نعرہ صلوات۔ پڑھ رہا تھا میں قصیدہ مرتضیٰ کی شان میں،
پڑھ رہا تھا میں قصیدہ مرتضیٰ کی شان میں، آیتیں سن سن کے خوش ہوتی رہیں قرآن میں، آیتیں سن سن کے خوش ہوتی رہیں قرآن میں۔ ہو رہا ہے کیا کہیں جشن امیر کائنات، ہو رہا ہے کیا کہیں جشن امیر کائنات، کیوں اداسی چھائی ہے نسل ابو سفیان پہ، کیوں اداسی چھائی ہے نسل ابو سفیان میں۔ کان میں بولے ہوئے فکر سمجھ میں آ گئے، کان میں بولے ہوئے فکر سمجھ میں آ گئے، تب کہاں تھے جب محمد نے کہا میدان میں، تب کہاں تھے جب محمد نے کہا میدان میں۔ عشق ہے در زندگی کے فائدے کی بات ہے، عشق ہے در زندگی کے فائدے کی بات ہے، بغض ہے در آخرت کو کر گیا نقصان میں، بغض ہے در آخرت کو کر گیا نقصان میں۔ نعرہ صلوات۔ سفر طویل ہے عمر دراز چھوٹی ہے، سفر طویل ہے عمر دراز چھوٹی ہے، علی کا ذکر بہت ہے حیات چھوٹی ہے، علی کا ذکر بہت ہے حیات چھوٹی ہے، علی کو کیسے میں مولائے کائنات کہوں، بڑا ہے نام یہ کائنات چھوٹی ہے، بڑا ہے نام یہ کائنات چھوٹی ہے۔ علی فروع بھی ہیں علی اصول بھی ہیں، علی فروع بھی ہیں علی اصول بھی ہیں، علی مولائے کائنات سوہر بطول بھی ہیں، علی مولائے کائنات سوہر بطول بھی ہیں۔ یا علی کہنا اگر ہے حرام معاذ اللہ، یا علی کہنا اگر ہے حرام معاذ اللہ، تو اس گناہ میں شامل میرے رسول بھی ہیں، تو اس گناہ میں شامل میرے رسول بھی ہیں۔ نعرہ صلوات۔ علی کا جشن ولادت منانے آئے ہیں، علی کا جشن ولادت منانے آئے ہیں، ہم ان کا سویا مقدر جگانے آئے ہیں، ہم ان کا سویا مقدر جگانے آئے ہیں۔ علی کی شان میں محفل سجا کے اے حیدر، علی کی شان میں محفل سجا کے اے حیدر، منافقوں کے کلیجے جلانے آئے ہیں۔ نعرہ صلوات۔ صلوات۔ اللہ کی سرکار کے مختار علی ہیں، اللہ کی سرکار کے مختار علی ہیں، ولیوں کے ولی صاحب کردار علی ہیں، ولیوں کے ولی صاحب کردار علی ہیں۔ تعمیر میرے دل میں انوکھی سی ہے مسجدیں، تعمیر میرے دل میں انوکھی سی ہے مسجدیں، وہ مد نبی ہے جس کے مینار علی ہے، وہ مد ہے نبی جس کے مینار علی ہے۔ اللہ کے سرکار کے مختار علی ہیں، اللہ کے سرکار کے مختار علی ہیں، ولیوں کے ولی صاحب کردار علی ہیں، ولیوں کے ولی صاحب کردار علی ہیں۔ صلوات۔ جب ظلم سر اٹھائے تو ناد علی پڑھو، جب ظلم سر اٹھائے تو ناد علی پڑھو، اور ماحول ڈگمگائے تو ناد علی پڑھو،
اور ماحول ڈگمگائے تو ناد علی پڑھو، اور جب نفس ڈگمگائے تو ناد علی پڑھو، اور جب نفس ڈگمگائے تو ناد علی پڑھو۔ کیوں؟ ناد علی رسول کے دل کی پکار ہے، ناد علی رسول کے دل کی پکار ہے، باطل کے حق میں ناد علی ذوالفقار ہے، باطل کے حق میں ناد علی ذوالفقار ہے۔ صلوات۔ کیوں لاتے ہو حیدر کے مقابل میں کسی کو، کیوں لاتے ہو حیدر کے مقابل میں کسی کو، قطرہ کوئی دریا کے برابر نہیں ہوتا، قطرہ کوئی دریا کے برابر نہیں ہوتا، بہتر ملا تو اس کو ابو ذر بنا دیا، بہتر ملا تو اس کو ابو ذر بنا دیا، قطرے کو دیکھ کر سمندر بنا دیا، قطرے کو دیکھ کر سمندر بنا دیا، جام ولا پلا پلا کر گلی کے ملنگ کو، جام ولا پلا پلا کر گلی کے ملنگ کو، مولا علی نے مست قلندر بنا دیا، مولا علی نے مست قلندر بنا دیا۔ صلوات۔ کیوں لاتے ہو حیدر کے مقابل میں کسی کو، کیوں لاتے ہو حیدر کے مقابل میں کسی کو، قطرہ کوئی دریا کے برابر نہیں ہوتا، قطرہ کوئی دریا کے برابر نہیں ہوتا، بہتر ملا تو ابو ذر بنا دیا، بہتر ملا تو ابو ذر بنا دیا، جام ولا پلا پلا کر گلی کے ملنگ کو، مولا علی نے مست قلندر بنا دیا۔ علی کے بز میں جانا علی علی کہنا، علی کے بز میں جانا علی علی کہنا، وجود اپنا بتانا علی علی کہنا، وجود اپنا بتانا علی علی کہنا، فرشتے قبر میں آ کر کریں جو تم سے سوال، فرشتے قبر میں آ کر کریں جو تم سے سوال، کوئی جواب نہ دینا علی علی کہنا، کوئی جواب نہ دینا علی علی کہنا۔ صلوات۔ ہے فرشتے خوش کہ دیکھو نور کیسا چھا گیا، ہے فرشتے خوش کہ دیکھو نور کیسا چھا گیا، آج خانہ خدا میں وہ نگینہ آ گیا، آج خانہ خدا میں وہ نگینہ آ گیا، اب کوئی مشکل نہ ہوگی، اب کوئی مشکل نہ ہوگی، اب کسی کے ساتھ بھی، مشکل سے جو بچائے مشکل خوشا آ گیا، مشکلوں سے جو بچائے مشکل خوشا آ گیا۔ صلوات۔ نعرہ صلوات۔ مومنین کرام، امامت کی پہلی کڑی اور عصمت کی تیسری کڑی مولا متقیان مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ولادت و سعادت کے موقع پر ہم آپ کو اور تمام مومنین کو اپنی طرف سے مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ آپ کو مبارک ہو، اور ثانیاً اپنی طرف سے اور آپ حضرات کی طرف سے تمام مومنین کی طرف سے امام زمانہ سلام اللہ علیہ کی خدمت میں ان کے جد امجد کی ولادت با سعادت کے موقع پر مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ نعرہ صلوات مولا امیر المومنین شیر خدا بھی ہیں، ید اللہ بھی ہے، عین اللہ بھی ہے، نفس اللہ بھی ہیں۔ اللہ نے ان کو اپنے تمام القاب سے خطاب کیا ہے۔ ان کی ولادت با سعادت کے موقع پر مناسبت سے چار میں سے ملاحظہ فرمائیں کہ مولا کی ولادت سے پہلے آپ تو جان ہی رہے ہیں کہ خانہ کعبہ میں بت پرستی ہوتی تھی، تو شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ بت زندگی گزار رہے تھے بڑے بڑے، بت زندگی گزار رہے تھے بڑے بڑے، مغرور ہو کے اینٹھ رہے تھے پڑے پڑے، بت زندگی گزار رہے تھے بڑے بڑے، مغرور ہو کے اینٹھ رہے تھے پڑے پڑے، اور 13 رجب کو آیا جو کعبے میں بت شکن، بت زندگی گزار رہے تھے بڑے بڑے، مغرور ہو کے اینٹھ رہے تھے پڑے پڑے، اور 13 رجب
رجب کو آیا جو کعبے میں بت شکن گھر سے خدا کے سب کو نکالا کھڑے کھڑے, گھر سے خدا کے سب کو نکالا کھڑے کھڑے. تیرا رجب کو آیا جو کعبے میں بت شکن گھر سے خدا کے سب کو نکالا کھڑے کھڑے. اور 4 مسئلے. اب جب مولا کی بات آ گئی ہے تو غدیر کی مناسبت سے سن لیجئے کہ جب رسول اسلام کو اللہ کا حکم آیا کہ یا رسول اللہ اے میرے نبی علی کو اپنا خلیفہ و جانشین بنا دو, تو حکم آیا ہے کہ ذوالعشیرہ کا وعدہ نبھا دو نبی, ذوالعشیرہ کا وعدہ نبھا دو نبی, یعنی حیدر کو مولا بنا دو نبی. ذوالعشیرہ کا وعدہ نبھا دو نبی یعنی حیدر کو مولا بنا دو نبی. اور جن کے ذہنوں میں خاکہ ثقیفہ کا ہے ان کے منہ پر تماچا لگا دو نبی. جن کے ذہنوں میں خاکہ ثقیفہ کا ہے ان کے منہ پر تماچا لگا دو نبی. صلوات پڑھے محمد وآل محمد. چند مصرے ہیں, ملاحظہ فرمائیں کہ جب کوئی سرے منبر کربلا سنا دے گا سامعین کا چہرہ نسل کا پتہ دے گا. جب کربلا کا ذکر ہوتا ہے تو سامعین کے چہرے بدل جاتے ہیں. جب کوئی سرے منبر کربلا سنا دے گا سامعین کا چہرہ نسل کا پتہ دے گا. جب سمجھ میں آئے گی بغض حیدر, جب سمجھ میں آئے گی وجہ بغض حیدر کی اپنی ماں کو ہر مفتی دل سے بد دعا دے گا. جب سمجھ میں آئے گی وجہ بغض حیدر کی اپنی ماں کو ہر مفتی دل سے بد دعا دے گا. اور مسند عدالت پر جب وہ فیصلہ دے گا دشمنوں کو چن چن کر اس طرح سزا دے گا. اور مولانا فرمائے غیب سے جب آئے گا بو تراب کا وارث, غیب سے جب آئے گا بو تراب کا وارث مفتیوں کا دوزخ میں مقبرہ بنا دے گا, مفتیوں کا دوزخ میں مقبرہ بنا دے گا. اور امام اللہ سلام اللہ علیہ سے التجا کی جاتی ہے تو ملاحظہ فرمائیں وارث علی اصغر جلد آئیے ورنہ, وارث علی اصغر جلد آئیے ورنہ مولوی زمانے کو ہرملا بنا دے گا, مولوی زمانے کو ہرملا بنا دے گا. اور ایک مسدس کے چندن ایک بند ہے, ملاحظہ فرمائیں کہ یا الہی کون سے گلشن سے منگوائے گئے, یا الہی کون سے گلشن سے منگوائے گئے وہ 72 پھول جن میں ایک بھی کانٹا نہ تھا. یا الہی کون سے گلشن سے منگوائے گئے وہ 72 پھول جن میں ایک بھی کانٹا نہ تھا. اور کھا جاتی شریعت کے گلابوں کو خزائیں, کھا جاتی شریعت کے گلابوں کو خزائیں, صحرا میں اگر جانے نبی خون نہ بوتا. یا الہی کون سے گلشن سے منگوائے گئے وہ 72 پھول جن میں ایک بھی کانٹا نہ تھا. اور کھا جاتی شریعت کے گلابوں کو خزائیں, صحرا میں اگر جانے نبی خون نہ بوتا. اور اللہ نے یہ عظمت قربانی شبیر اب جمعہ کسی ملک میں بدھ کو نہیں ہوتا, اب جمعہ کسی ملک میں بدھ کو نہیں ہوتا. صلوات علی محمد وعلی محمد. جب مولا امیر المومنین کی بات آ گئی ہے تو عصمت کی ایک اور کڑی باقی رہ گئی ہے. اس صدیق طاہرہ معصومہ کرن جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی عظمت سے بس 4 مصرے ملاحظہ فرمائیں کہ مریم و حوا آسی و سارا جن کا رتبہ اعلیٰ ہے, کہ مریم و حوا آسی و سارا جن کا رتبہ اعلیٰ ہے زہرا کی عظمت کے آگے ان کا بھی سر جھکتا ہے. ملاحظہ فرمائیں کہ مریم و حوا آسی و سارا جن کا رتبہ اعلیٰ ہے زہرا کی عظمت کے آگے ان کا بھی سر جھکتا ہے. زہرا در زہرا پر آیا. ملاحظہ فرمائیں کہ مریم و حوا آسی و سارا جن کا رتبہ اعلیٰ ہے زہرا کی عظمت کے آگے ان کا بھی سر جھکتا ہے. زہرا در زہرا پہ آیا, جانے لگا تو یہ کہہ کر میری منزل عرشلے کی نور یہیں سے ملتا ہے, میری منزل عرشلے کی نور یہیں سے ملتا ہے. نعرہ حیدری, نعرہ حیدری, نعرہ حیدری. پر محمد وعلی محمد
سامعین کرام سلام علیکم. سب سے پہلے میں اس جشن کی مبارکباد آپ سبھی کو پیش کرتا ہوں. صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. کہ سرخ روحک صلوات پڑھیں محمد وآل سرخ روحک ہوا اور کفر کا چہرہ اترا. سرخ روحک ہوا اور کفر کا چہرہ اترا. اور گھر میں اللہ کے جس داں میرا مولا اترا. سرخ روحک ہوا اور کفر کا چہرہ اترا. شعر دیکھیں گے کہ اپنا گھر سونپ کے حیدر کو یہ خالق نے کہا. اپنا گھر سونپ کے حیدر کو یہ خالق نے کہا. کہ اپنا گھر سونپ کے حیدر کو یہ خالق نے کہا. اپنا گھر سونپ کے حیدر کو یہ خالق نے کہا. ارے کچھ تو عمران کے احسان کا بدلہ اترا. سرخ روحک ہوا اور کفر کا چہرہ اترا. صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. اور رات بھر اپنے مکانوں کو سجاتے رہے لوگ. 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 ارے در پہ حیدر کے مگر آ کے ستارہ اترا. سرخ روحک ہوا اور کفر کا چہرہ اترا. صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. کہ حق کا عرفان جو پایا تو علی یاد آیا. کہ حق کا عرفان جو پایا تو علی یاد آیا. حق کا عرفان جو پایا تو علی یاد آیا. ارے دل میں قرآن سمایا تو علی یاد آیا. حق کا عرفان جو پایا تو علی یاد آیا.
ارے دل میں قرآن سمایا تو علی یاد آیا، حق عرفان جو پایا تو علی یاد آیا۔ اور شعر دیکھیں گے کہ آدم و نوح پیغمبر ہو یا حضرت عیسیٰ، آدم و نوح پیغمبر ہو یا حضرت عیسیٰ، یونس و خضر ہو الیاس یا حضرت موسیٰ، ارے وقت ان پر بھی جو، وقت ان پر بھی جو آیا تو علی یاد آیا، حق عرفان جو پایا تو علی یاد آیا۔ ارے دل میں قرآن سمایا تو علی یاد آیا، حق عرفان جو پایا تو علی یاد آیا۔ اور سمجھ کریں صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ دل میں قرآن سمایا تو علی یاد آیا، حق عرفان جو پایا تو علی یاد آیا۔ اور دیکھیں گے کہ گھر تھا اللہ کا موجود مکی کوئی نہ تھا، گھر تھا اللہ کا موجود مکی کوئی نہ تھا، ارے کوئی آئے گا یہاں یہ بھی یقین کوئی نہ تھا، کوئی آئے گا یہاں یہ بھی یقین کوئی نہ تھا، ڈر جو دیوار میں، ارے در جو دیوار میں آیا تو علی یاد آیا، حق عرفان جو پایا تو علی یاد آیا۔ اور دل میں قرآن سمایا تو علی یاد آیا، حق عرفان جو پایا تو علی یاد آیا۔ بر محمد وآل محمد صلوات۔ دل میں قرآن سمایا تو علی یاد آیا، حق عرفان جو پایا تو علی یاد آیا۔ اور سینکڑوں سورما تھے سینکڑوں سورما تھے اور پہلوان ہزار، سینکڑوں سورما تھے اور پہلوان ہزار، وہ تھے خیبر میں سبھی یار مگر میرے یار، وہ تھے خیبر میں سبھی یار مگر میرے یار، ارے مرد کا ذکر مرد کا ذکر جب آیا تو علی یاد آیا، حق عرفان جو پایا تو علی یاد آیا۔ ارے سینکڑوں سورما تھے سینکڑوں سورما تھے اور پہلوان ہزار، سینکڑوں سورما تھے اور پہلوان ہزار، وہ تھے خیبر میں سبھی یار مگر میرے یار، وہ تھے خیبر میں سبھی یار مگر میرے یار، ارے مرد کا ذکر مرد کا ذکر جب آیا تو علی یاد آیا،
حق عرفان جو پایا تو علی یاد آیا. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. تو علی یاد آیا. جسم کے ایک سے دو ٹکڑے برابر دیکھے, خون کی برسات ہوئی اڑتے ہوئے سر دیکھے, خون کی برسات ہوئی اڑتے ہوئے سر دیکھے. ارے رن میں عباس جب آیا تو علی یاد آیا. حق عرفان جو پایا تو علی یاد آیا. اور گھر تھا اللہ کا موجود مکی کوئی نہ تھا, گھر تھا اللہ کا موجود مکی کوئی نہ تھا. کوئی آئے گا یہاں یہ بھی یقین کوئی نہ تھا. اور درج و دیوار میں آیا تو علی یاد آیا. حق عرفان جو پایا تو علی یاد آیا. دل میں قرآن سمایا تو علی یاد آیا. صلوات پڑھے محمد. ولادت و سعادت کے موقع پر آپ حضرات کو مبارکباد دیتا ہوں. گر علی نہیں آتے, گر علی نہیں آتے, زندگی نہیں آتی. گر علی نہیں آتے, زندگی نہیں آتی. زندگی نہیں آتی, روشنی نہیں آتی. روشنی نہیں آتی, بندگی نہیں آتی. بندگی نہیں آتی, آگ ہی نہیں آتی. روح کے گلستان میں تازگی نہیں آتی. نعرہ صلوات.
نفس بیچ کر اپنا کس سکون سے سویا، نفس بیچ کر اپنا کس سکون سے سویا، اس کا ایک شب سونا کائنات نے دیکھا، اس کا ایک شب سونا کائنات نے دیکھا، جب تلک نہ ہو تکیا مرضی الہی کا، اور نگر میسر ہو بستر رسول خدا، مرتضیٰ کو بستر پر نیند ہی نہیں آتی، وہ رسول کا بستر گر نہ تو بھلا دیتا، وہ رسول کا بستر گر تو بھلا دیتا، قتل مرحب و عنتر گر نہ تو بھلا دیتا، فتح خندق و خیبر نہ تو بھلا دیتا، وہ غدیر کا منبر گر نہ تو بھلا دیتا، شیخ تیرے حصے میں تیرگی نہیں آتی، کلمہ جس کا پڑھتے ہو بغض ان سے رکھتے ہو، کلمہ جس کا پڑھتے ہو بغض ان سے رکھتے ہو، بھیک کے بھی طالب ہو دم بھی ان کا بھرتے ہو، بھیک کے بھی طالب ہو دم بھی ان کا بھرتے ہو، ان کے دشمنوں سے تم راہ و رسم رکھتے ہو، ان کے دشمنوں سے تم راہ و رسم رکھتے ہو، دعوائے محبت ہے دشمنی بھی کرتے ہو، دعوائے محبت ہے دشمنی بھی کرتے ہو، کیسے امتی ہو تم شرم بھی نہیں آتی، کیسے امتی ہو تم شرم بھی نہیں آتی، نعرہ صلوات، ہم علی کے دیوانے حادثوں میں پلتے ہیں، خاردار راہوں پہ مسکرا کے چلتے ہیں، کیا یہ سمجھ کے یہ دنیا ہم پہ ظلم کرتی ہے، کیا سمجھ کے یہ دنیا ہم پہ ظلم کرتی ہے، وہ ہیں کہ دل جن کے موت سے بہلتی ہے،
مستحب مادہ حب حیدری ہیں ہم یارو، ہم صراط حق پر بھی ہوش کھو کے چلتے ہیں، ہم صراط حق پر بھی ہوش کھو کے چلتے ہیں، ہم تو کود پڑتے ہیں آگ میں علی کہہ کر، بعض لوگ حیدر کے نام ہی سے جلتے ہیں، آپ اور ہم کیا ہیں، کیا بساط ہے اپنی، نام مرتضیٰ لے کر انبیاء سنبھلتے ہیں، ذکر مرتضیٰ چھیڑا کیا برا کیا میں نے، آپ اس طرح پہلو کس لیے بدلتے ہیں، دامن علی جن کے ہاتھ میں نہیں ہوتا، وہ خدا رسیدہ بھی ہو کے ہاتھ ملتے ہیں، نعرہ صلوات، نعرہ حیدر، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين جد الحسن والحسين مولانا بالقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: أنا وعلي من نور واحد. صلوات حضرات السلام علیکم. سب سے پہلے آپ کی جانب سے اپنی جانب سے وقت کے امام کو
ان کے جد کے ولادت کے خوشی کے موقع پر مبارکباد پیش کرتے ہیں، اور پھر آپ سب مومنین حضرات کی خدمت میں امیر المؤمنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ولادت کی مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ عزیزان گرامی، اتنی خاموشی سے آپ سن رہے ہیں، تو اگر کچھ ہم تیاری کر کے بھی آئے ہوں گے، سوچ کے بھی آئے ہوں گے، تو وہ شاید نہ پڑھ پائیں، اس لیے کہ قصے کہانی بھی سنائے جاتے ہیں تو اس میں ساتھ میں بولنے والے موجود ہوتے ہیں، کچھ بھی بولتے ہیں، تو خاموشی کے ساتھ سنیں گے تو پھر ہم شاید وہ سنا نہ پائیں جو سنانے کے لیے یہاں پر آئے ہوئے ہیں آپ کے سامنے۔ ایک صلوات کا سہارا۔ عزیزان گرامی، ہم اس علی کا ذکر منانے کے لیے یہاں جمع ہوئے ہیں کہ جس کے لیے پیغمبر اسلام ارشاد فرما رہے ہیں کہ ذکر و علی عبادہ، علی کا ذکر کرنا عبادت ہے۔ عزیزان گرامی، جس وقت پیغمبر اسلام نے یہ حدیث بیان فرمائی تو وہیں پر جناب عائشہ بھی موجود تھیں۔ انہوں نے کہا کہ آپ نے ذکر علی عبادت قرار دیا ہے، لوگ آج کے زمانے میں علی کا ذکر کریں گے اور ثواب حاصل کریں گے، لیکن ایک وقت آئے گا کہ جب ذکر علی کے اوپر پابندیاں لگیں گی، ذکر علی کرنے سے روکا جائے گا، تو پھر اس زمانے کے لوگ اس ثواب سے محروم رہ جائیں گے۔ تو پیغمبر نے فرمایا کہ حب و علی عبادہ، علی کی محبت دل میں رکھنا عبادت ہے۔ صلوات پر محمد و آل محمد۔ عزیزان گرامی، کون علی؟ وہ علی کہ جس کا ذکر اور جس کی تعریف اور جس کے فضائل اور جس کے مراتب کو ہم تو کیا پوری زندگی آنے والی نسلیں بھی قیامت تک مولا کائنات کی فضیلت کو بیان کرتی رہیں تو فضائل علی کو بیان نہیں کر سکتی ہیں۔ زانی گرامی، یوں ہی مولا رسول خدا نے نہیں فرمایا کہ اگر تمام اشجار درخت قلم بن جائیں، تمام سمندر روشنائی بن جائیں، اور جن و انس و ملک جتنے بھی ہیں اگر وہ مولا کائنات کی فضیلت کو لکھنا چاہیں تو فضیلتیں کم پڑ جائیں گی، لکھنے والے تھک جائیں گے۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ عزیزان گرامی، ہم اس مولا کائنات کی جشن کو منانے کے لیے آئے ہیں، یہاں پر جمع ہوئے ہیں کہ جس کا جشن منانا، جس کا ذکر کرنا، جس کی محبت دل میں رکھنا، یہ ایمان کا ایک جز ہے۔ اگر ہم ایمان رکھتے ہیں خدا کے اوپر اور رسول کے اوپر اور قیامت کے اوپر اور نبی کی نبوت کے اوپر
اور خدا کی عدالت کے اوپر، لیکن امام کی امامت کے اوپر یقین نہیں رکھتے، ایمان نہیں رکھتے، تو ہماری نہ نماز قبول ہوگی، نہ ہمارے روزے قبول ہوں گے، نہ ہمارے حج قبول ہوں گے، کوئی عبادت ہماری بغیر حب علی کے قابل قبول نہیں ہے۔ صلوات بر محمد۔ کون علی؟ وہ علی کہ جو نفس رسول ہے، وہ علی کہ جس کی آنکھ عین اللہ ہے، وہ علی کہ جس کے ہاتھ ید اللہ ہیں، وہ علی جس کا پیر رجل اللہ ہے، وہ علی کہ جو نفس رسول ہے اور ہجرت کے بستر کے اوپر سو کر کے رسول کی جان کو بچا لیتا ہے۔ اور ایسے لوگ بھی پائے جاتے ہیں کہ جب میدان جنگ میں پیغمبر اسلام گھر جاتے ہیں، دشمن آ کے گھیر لیتے ہیں، حملہ کرنا چاہتے ہیں اور رسول بلا رہے ہیں کہ آؤ میری مدد کو آؤ، اور لوگ بھاگتے ہوئے چلے آ رہے ہیں، بھاگتے ہوئے چلے جا رہے ہیں، لیکن مولا کائنات وہ شخصیت ہیں کہ جنہوں نے جنگ میں بھی رسول کا ساتھ دیا، بستر پہ بھی رسول کا ساتھ دیا، سو کر کے جان بچائی۔ عزیزان گرامی، جس علی کا سونا اتنا قیمتی ہو کہ وہ سو کر کے علی کی جان بچا لے، تو وہ علی کا جاگنا، اس علی کا جاگنا کتنی بافضیلت ہوگی۔ عزیزان گرامی، ایک صلوات کا سہارا دیں۔ علی وہ علی ہیں کہ جو جن کے فضائل اور جن کے القابات بے شمار ہیں، شب گزر جائے گی لیکن ان کی فضیلتیں کم نہیں پڑیں گی۔ عزیزان گرامی، اور عزیزان گرامی، علی جو کہ یاسر الدین ہیں، وہ علی کہ جو امیر المومنین ہیں، امام المتقین ہیں، وہ علی کہ جو نفس پیغمبر ہیں، وہ علی کہ جو مرضی خریدار خدا ہیں، وہ علی کہ جو عزیزان گرامی، وہ علی کہ جو بستر رسول پر سو کر مرضی خدا کو خرید لیتے ہیں۔ عزیزان گرامی، اور اسی علی کے بارے میں پیغمبر نے فرمایا کہ انا وعلیون من نور واحد، میں اور علی ایک نور کے دو ٹکڑے ہیں، دو جز ہیں۔ عزیزان گرامی، سب سے پہلے اللہ نے جس چیز کو پیدا کیا وہ نور تھا، ایک نور تھا جس کو خدا نے پیدا کیا، اور اسی نور کو خداوند عالم نے جناب آدم کے صلب میں رکھا اور جناب حوا کے رحم میں رکھا، اور یہ صلب اور یہ نور اسلاب مطہرہ اور ارحام مطہرہ سے گزرتا ہوا، انبیاء کے صلبوں سے گزرتا ہوا یہ نور آیا کہاں پر؟ جناب عبد المطلب کے صلب میں آیا، اور یہاں سے یہ نور دو حصوں میں بٹا۔ یہ نور جناب عبد المطلب کے بعد دو حصوں میں آیا، ایک آدھا جز، آدھا حصہ جناب عبداللہ کی طرف، اور آدھا جز نصف حصہ جناب ابو طالب علیہ السلام کی طرف۔ جناب ابو طالب علیہ السلام کی صلب میں، وہ ابو طالب کے جس کو مسلمان کافر کہتے ہیں، جس کے صلب میں اللہ کسی ہادی کی، کسی رہبر کے نور کو رکھے وہ کبھی کافر نہیں ہوتا ہے۔ وہ ابو طالب کہ جو پیغمبر کی حفاظت میں اس قدر احتیاط کرے کہ کسی شب میں مولا کائنات کو بستر رسول پر سلاتے ہیں،
کسی شب میں کسی رات میں جناب طالب کو بستر رسول پر سلاتے ہیں، کسی شب میں جناب عقیل کو بستر رسول پر سلاتے ہیں. کیوں؟ تاکہ رسول بچ جائیں، میرا بیٹا رسول کی جگہ قربان ہو جائے. اس علی کو، اس ابو طالب علیہ السلام کو لوگ کافر کہتے ہیں. تو وہ کافر نہیں ہے، اس لیے کہ جو بھی پیدا ہوتا ہے تو وہ دین اسلام کی فطرت پیدا ہوتا ہے، دین اسلام کی فطرت پہ پیدا ہوتا ہے. عزیزان گرامی، کافر کرنے والوں سے میرا یہ سوال ہے کہ جناب ابو طالب کی ابتدائی زندگی سے لے کر کے اور انتہائی زندگی موت تک کوئی ایک ثبوت پیش کرے کہ جہاں پہ جناب ابو طالب نے کفر کیا. جناب ابو طالب مسلمان تھے اور اس دنیا سے مسلمان گئے. صلوات بر محمد. یہ ذکر آ گیا، جناب ابو طالب السلام کا بیان کر دیا آپ کی خدمت میں. تو نصف نور جو جناب ابو طالب کے صلب میں آیا اس سے مولائے کائنات کی ولادت ہوئی، اور نصف نور جناب عبداللہ کے صلب میں آیا اور جس سے حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی. آج ہم جس رہبر کا، جس ہادی کا، جس امام کا جشن منانے کے لیے یہاں پر جمع ہوئے ہیں وہ ہیں ہمارے اور آپ کے پہلے امام حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام. تاریخ اسلام میں یہ بات ذکر ہے کہ جب جناب مریم سے تو آپ واقف ہیں، مادر جناب عیسیٰ، جناب عیسیٰ کی ماں ہیں. جب جناب عیسیٰ کی ولادت ہونے والی تھی تو اس وقت جناب مریم کہاں تھیں؟ اس وقت جناب مریم بیت المقدس میں موجود تھیں جب ولادت ہونے والی تھی جناب عیسیٰ کی. نبی کی ولادت ہونے والی ہے. مادر جناب عیسیٰ، مادر جناب عیسیٰ کہاں ہیں؟ بیت المقدس میں. خدا نے کیا کہا کہ اے مریم یہ زچا خانہ نہیں ہے، یہ عبادت خانہ ہے، یہاں سے باہر نکل جائیں، دور جائیں جہاں پر جناب عیسیٰ کی ولادت ہو. تو ایک طرف نبی کی ولادت کے لیے یہ اہتمام، یہ حکم کہ بیت المقدس سے جناب مریم کو نکلنے کے لیے کہا جا رہا ہے، اور دوسری طرف مولائے کائنات کی ولادت کا وقت جب آتا ہے، جب مولائے کائنات کی ولادت کا وقت آتا ہے تو جناب فاطمہ بنت اسد جو کہ مادر مولائے کائنات ہیں وہ گھر سے کدھر نکلتی ہیں؟ گھر سے آتی ہیں خانہ کعبہ کی طرف، خانہ کعبہ کی طرف آتی ہیں. خانہ کعبہ کی طرف آتی ہیں تو اس میں بھی پھر تاریخ میں یہ ہے کہ پیٹ میں رہنے والے بچے نے یہ خود آواز دی کہ ماں خانہ کعبہ کی طرف چلیں. اور جناب فاطمہ بنت اسد خانہ کعبہ کی طرف آتی ہیں تو کہاں جاتی ہیں؟ دروازے کی طرف نہیں آتی ہیں، دیوار کعبہ کی طرف آتی ہیں. خانہ کعبہ کی ایک دیوار کی طرف آ کر کے اور دعا کرتی ہیں کہ بارے الہ اس مولود کے کہ جو میرے شکم میں ہے، جو میرے پیٹ میں ہے، اس کے صدقے میں میری مشکل کو آسان کر. کیا مشکل ہے؟ یہ وہی مشکل ہے جو جناب مریم کو پیش آئی تھی، اور جناب مریم کو ایک سلوہ عزیزان گرامی، یہ وہی مشکل ہے جو جناب مریم کے لیے پیش آئی تھی. اور جناب مریم کو حکم ہوا تھا کہ
عبادت خانہ بیت المقدس کو چھوڑ کر کے دوسری جگہ جائیں اور دوسری طرف مولا کائنات کی ولادت ہوتی ہے، ہونے والی ہوتی ہے، تو بچہ خود آواز دیتا ہے کہ ماں خانہ کعبہ کی طرف چلیے۔ جناب فاطمہ بنت اسد خانہ کعبہ کے پاس آ کر کے، دیوار کے پاس آ کر کے دعا کرتی ہیں کہ پالنے والے اس مولود کے صدقے میں میری مشکل کو آسان کر دے۔ ہاں عزیزان گرامی، اس کے بعد دیوار میں ایک شق ہوتا ہے، دیوار میں ایک راستہ بنتا ہے۔ جناب فاطمہ بنت اسد دیکھا گیا کہ اس پھٹے ہوئے شق شدہ دیوار کی طرف آگے بڑھتی چلی جا رہی ہیں۔ عزیزان گرامی، اگر ابھی اس دیوار کوئی مکان ہو، وہاں کوئی دیوار میں شک ہونے لگے، دیوار پھٹنے لگے اور آپ سے کہا جائے کہ آپ اندر جائیں، تو آپ جائیں گے؟ نہیں جائیں گے، منع کر دیں گے کہ بھائی دیوار گر رہی ہے، چھت گر جائے گی، ہم دب جائیں گے۔ تو ہم ہوں گے تو نہیں جائیں گے، لیکن یہ کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے، یہ وہ شخصیت ہے کہ جس کے شکم میں حیدر کرار آنے والا ہے، جس کے شکم سے نبی کی حفاظت کرنے والا آ رہا ہے، محافظ رسالت آ رہی ہے۔ عزیزان گرامی، جب لوگوں نے دیکھا کہ جناب فاطمہ بنت اسد اس دیوار کی طرف بڑھتی چلی جا رہی ہیں، تو میں اپنے ہاتھوں کو جوڑ کر کے، دست ادب کو جوڑ کر کے احترام کے ساتھ ایک سوال کرنا چاہوں گا کہ اے بی بی، جب بھی کوئی دیوار گرتی ہے تو دیکھا یہ جاتا ہے کہ انسان کہاں بھاگتا ہے؟ پیچھے کی طرف بھاگتا ہے۔ کیا وجہ ہے کہ آپ آگے کی طرف بڑھتی چلی جا رہی ہیں؟ تو عجب نہیں کہ عزیزان گرامی، عجب نہیں کہ جناب فاطمہ بنت اسد جناب فاطمہ بنت اسد عجب نہیں کہ یہ جواب دیں کہ دیکھو میں فراروں کی ماں نہیں ہوں، میں حیدر کرار کی ماں ہوں، تو میں کیسے پیچھے ہٹ سکتی ہوں؟ صلوات بر محمد و آل محمد۔ عزیزان گرامی، تو یہ حیدر کرار کی ماں ہیں کہ جو دیوار پھٹتی ہے اور یہ اندر آتی ہیں۔ خانہ کعبہ میں آنے کے بعد سے مولا کائنات کی ولادت ہو جاتی ہے۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ مولا کائنات کی ولادت ہو جاتی ہے عزیزان گرامی۔ اس کے بعد یہ دیکھا جاتا ہے مولا کائنات کی ولادت ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد یہ دیکھا جاتا ہے عزیزان گرامی کہ اگر بچہ جو کہ دنیا میں قدم رکھا ہے وہ اگر روتا ہے تو لوگ خوش ہوتے ہیں۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے، ہماری خلقت ہی ہوئی ہے اسی لیے تاکہ ہم روئیں، تو جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ روتا ہے، اور جب روتا ہے تو گھر والے خوش ہوتے ہیں۔ یعنی پتہ یہ چلا کہ رونا زندگی کی علامت ہے عزیزان گرامی، رونا مردے کی علامت نہیں ہے، مرنے کی علامت نہیں ہے، رونا زندگی کی علامت ہے، زندگی کی پہچان ہے۔ اور جو بچہ نہیں روتا ہے اس کے بارے میں لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، گھر والے پریشان ہو جاتے ہیں کہ بچہ پیدا ہوا لیکن رویا نہیں۔ ڈاکٹر کے پاس لوگ جاتے ہیں دکھانے کی کیا وجہ ہے، لیکن عزیزان گرامی جب مولا کائنات اس دنیا میں قدم رکھتے ہیں تو 3 دن تک خاموش رہتے ہیں۔ یہ خاموشی کیوں؟ کس لیے؟ یہ خاموشی اس لیے ہے کہ جب مولا کائنات کی ولادت ہوئی تھی تو اس وقت پیغمبر اسلام مکے میں موجود نہیں تھے، کسی سفر کے اوپر گئے تھے۔ جب آئے معلوم ہوا کہ میرا مونس و ہمدم آنے والا ہے، آ گیا ہے،
تو اب آتے ہیں خانہ کعبہ میں اور بچے کو مولا کائنات کو گود میں لیتے ہیں. اور جب مولا کائنات کو گود میں لیتے ہیں، بوسہ دیتے ہیں، نہ غسل دیا گیا نہ کچھ کیا گیا، بغیر کسی چیز کے مولا کو رسول خدا اپنی گود میں لے لیتے ہیں. اور گود میں لینے کے بعد مولا اپنی آنکھ کو، چشم مبارک کو کھولتے ہیں تو سب سے پہلے رسول خدا کے چہرے کی زیارت کرتے ہیں. عزیزان گرامی، اسی لیے تو ہمارے یہاں شیعہ سنی سب مل کر کے جہاں ہر کسی کے نام کے ساتھ علیہ السلام علیہ السلام یا رضی اللہ کہتے ہیں، وہاں پر مولا کائنات کی ذات ایسی ذات ہے، واحد ذات ہے، جس کے ساتھ لوگ علیہ السلام اور علیہ السلام اور رضی اللہ نہیں لگاتے، بلکہ کرم اللہ وجہہ کہتے ہیں. یہ اسی لیے کیونکہ مولا کائنات جب اس دنیا میں پیدا ہوئے، خانہ کعبہ میں آئے تو خانہ کعبہ میں اوپر بت رکھے ہوئے تھے. مولا نے آنکھ اس وقت تک نہیں کھولی جب تک کہ رسول نہیں آ گئے، تاکہ جب رسول آ جائیں تو پہلی نظر رسول خدا کے چہرے کی طرف جائے. صلوات بر محمد و آل محمد. اس کے بعد ایک اور واقعہ ملتا ہے کہ اس زمانے میں ایک سانپ تھا، ازدر تھا. وہ کس لیے تھا؟ وہ اس لیے تھا عزیزان گرامی کہ جب لوگوں کے ہاں ولادت ہوا کرتی تھی تو لوگ بچے کو لا کر کے اور اس سانپ کے پاس رکھ دیتے تھے. کیوں رکھتے تھے؟ سانپ کے پاس اس لیے رکھتے تھے کہ اگر سانپ نے کچھ نہیں کیا تو وہ حلالی ہوگا، اور اگر کچھ کیا تو وہ آپ آگے خود سمجھ لیں. تو جب مولا کائنات کے پاس بھی وہ سانپ لایا گیا، ازدر لایا گیا، تو مولا نے اس کے کلے کو چیڑ دیا اور اس کو ختم کر دیا. اب لوگ پریشان کہ ہمارے لیے نسل کو پہچاننے کی یہ امتیاز ہوا کرتا تھا، یہ کسوٹی ہوتی تھی، اسی کے ذریعے ہم پہچانتے تھے کہ دنیا میں آنے والا بچہ کون حلالی ہے اور کون عزیزان گرامی. تو اس کے بعد جب لوگوں نے پوچھا کہ اب ہم کیسے پہچانیں گے، تو مولا نے کہا کہ جس کا چہرہ علی کے فضائل کو سن کر کے خوش ہو جائے گا وہ حلالی ہوگا، اور جس کا چہرہ علی کے ذکر کو سن کر کے مرجھا جائے گا وہ صلوات پر محمد و آل محمد. زیادہ لمبی تو نہیں ہو رہی عزیزان گرامی. اس کے بعد جب کلہ ازدر کا انجام اپنے انتہا تک پہنچ گیا تو اس کے بعد ایک تاریخ اسلام میں ایک اور بات ذکر ہے کہ مولا کائنات پیغمبر اسلام کے سامنے ولادت ہوتے ہی توریت کی تلاوت کرنا شروع کرتے ہیں. جب توریت سنا لیتے ہیں تو پیغمبر کہتے ہیں اے علی تم نے توریت کی تلاوت اس سے بہتر کی جس کے اوپر توریت نازل ہوئی تھی. جناب مولا کائنات انجیل کی تلاوت کرتے ہیں. رسول خدا کہتے ہیں کہ تم نے صاحب انجیل سے زیادہ بہتر تلاوت کی. عزیزان گرامی زبور کی تلاوت کرتے ہیں مولا، تو اس کے بعد مولا رسول خدا کہتے ہیں کہ تم نے صاحب
زبور جناب داؤد سے بہتر تلاوت کی. جب قرآن سناتے ہیں تو رسول خدا کہتے ہیں اے علی تم نے قرآن بھی سنا دیا. صلوات بر محمد و آل محمد. عزیزان گرامی، اس تلاوت سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ وہ گھرانہ ہے، یہ وہ خاندان ہے کہ جہاں پر علم سیکھنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے بلکہ خدا علم سکھا کے بھیجتا ہے. صلوات پر محمد و عزیزان گرامی، اس کے بعد آپ کی خدمت میں ایک شعر پیش کرتا ہوں اور ختم دعا. ایک قصیدہ ہے جس کے دو تین شعر ہیں. اس کو ایک صلوات ہو. مطلب سماعت فرمائیں. جہاں میں شہرت دل عشق بوتراب سے ہے، کہ جہاں میں شہرت دل عشق بوتراب سے ہے، یہ سنگ لاخ زمین نامور گلاب سے ہے. یہ سنگ لاخ زمین نامور گلاب سے ہے. میں آیتوں کے تناظر میں شعر کہتا ہوں، کہ میں آیتوں کے تناظر میں شعر کہتا ہوں. غذائے مدح علی میں نمک حساب سے ہے. غذائے مدح علی میں نمک حساب سے ہے. بجز امام خلافت کے دعوے داروں کا، بجز امام خلافت کے دعوے داروں کا سوال ہی سے تعلق نہ کچھ جواب سے ہے. سوال ہی سے نہ سوال صحیح ہے نہ جواب صحیح ہے. صلوات بر محمد و آل محمد. علی کے عشق نے بخشی ہے ایسی تابانی، علی کے عشق نے بخشی ہے ایسی تابانی. مقابلہ میرے چہرے کا آفتاب سے ہے، مقابلہ میرے چہرے کا آفتاب سے ہے. سو میں نجف میں بھی کرتا ہوں یاد کرب و بلا. سو میں نجف میں بھی کرتا ہوں یاد کرب و بلا. میرا سکون جو وابستہ اضطراب سے ہے، میرا سکون جو وابستہ اضطراب سے ہے. اور علی کو چھوڑ کے غیروں کی پیروی، علی کے ذکر کو، علی کو چھوڑ کے غیروں کی پیروی بھی عجیب. علی کو چھوڑ کے غیروں کی پیروی بھی عجیب. وہ تشنا لب ہیں مگر دوستی شراب سے ہے. وہ تشنا لب ہیں مگر دوستی شراب سے ہے. عدو شاہ تبرز سے بچ نہیں سکتا. یہ شعر خاص طور سے سماعت فرمائیں کہ عدو شاہ تبرز سے بچ نہیں سکتا. نہاں شکار کہاں دیدے عقاب سے ہے، نہاں شکار کہاں دیدے عقاب سے ہے. اور کتاب میں نے لکھی اور علی کے نام لکھی. کیا کتاب میں نے لکھی اور علی کے نام لکھی. خالص کچھ اہل قلم کو اس انتصاب سے ہے. خالص کچھ چار مصرے اور ختم دعا. مبغض مولا علی کفر کے در سے آئے، مبغض مولا علی کفر کے در سے آئے. غیر تو غیر ہیں وہ چاہے جدھر سے آئے. غیر تو غیر ہیں وہ چاہے جدھر سے آئے. تو ہنس کے دیوار نے در بن کے کہا ہے بی بی، کہ ہنس کے دیوار نے در بن کے کہا ہے بی بی. آپ مہمان خصوصی ہیں ادھر سے آئے، آپ مہمان خصوصی ہیں ادھر سے آئے. نعرہ صلوات.